بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج آپ کو جو میں نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ ایسا نسخہ ہے جو نوجوان شادی کے قابل نہیں، یا جو بھی 40 50 60 سال کے اندر جو بھی مرد حضرات ہیں وہ اپنی وائف کے قابل نہیں، ان کے لیے ایسا آج نسخہ بتاؤں گا ناظرین کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ نسخہ کچھ ایسا ہے، پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں کون سا جو اسی نسخے کے حوالے سے ہے۔ وہ میرے پاس مریض آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 25 لاکھ روپے اپنی شادی پہ لگایا ہے اور میں انجینئر ہوں، اور میری وائف ہے جو انہوں نے 50 لاکھ روپیہ شادی پہ لگایا اور ویگنر گاڑی بھی مجھے دی ہے، اور میں 3 دن ہو گئے میری بیگم جو ہے روٹ کر چلی گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں 3 دن ہی اپنی وائف کا حق زوجیت ادا نہیں کر سکا۔ اب میں منہ چھپا رہا ہوں اور اس کے فادر بھی ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہ ایسا نسخہ بتاؤں گا اس شخص کو پھر کیسے آرام آیا اور مکمل مرد بن گیا، اس پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ سینیریو کیا ہے، آپ کے لیے آپ کو موٹیویٹ کیسے ہوں گے اور نسخہ کیسے استعمال کریں گے۔ ناظرین، ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ایک مریض میرے پاس آتا ہے جس کی عمر تقریباً 28 سے 30 سال ہو گئی، وہ پیشے سے ایک انجینئر تھا، اور اس کے فادر جو ہیں وہ اسے لے کر آئے، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ میں ایک طبیب ہوں اور خاندانی طبیب ہوں الحمدللہ، اور کوالیفائڈ ہوں۔ تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کے دوستوں نے آپ سے پہلے بھی یہ دعا خانہ سے علاج کروا چکے ہیں، تو اب ہماری عزت کا سوال ہے، کیوں؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس لڑکے کی شادی کی ہے، اس نے مجھے نہیں بتایا، میں باہر چلا جاتا ہوں، اس سے خود ہی پوچھ لیجیے۔ میں نے اسے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میری شادی کو ابھی 3-4 دن ہوئے ہیں، تو میں اپنی وائف کا حق ازواجیت ادا نہیں کر سکا۔ میں کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی پہلے دن میں گیا ہوں تو وہ بالکل ہی مثلا کہ جو شہبت ہے وہ نہیں آئی۔ دوسرے دن ہم مکلاوے میں چلے گئے اپنی وائف کے گھر، تو ادھر وہ صاحب سیل لوگ تھے تو انہوں نے ہمیں روم دے دیا علیحدہ، تو ادھر بھی میرے پاس سے کچھ نہ بنا۔ جب تیسرے دن ہم گھر آئے تو پھر بھی میرے پاس سے کچھ نہ ہوا۔ جب کچھ نہ ہوا کہ ازواجیت ادا نہ ہوئی تو وہ روٹ کر گھر چلی گئی، اور اب مجھے بلانا بھی پسند نہیں کر رہی۔ اور اس کے فادر نے بتایا کہ وہی جو لڑکی کے والدین تھے وہ ہم لوگوں کو اتنا ہی محبت پیار سے پیش آ رہے تھے، مگر جس وقت انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارا لڑکا جو ہے اس قابل نہیں ہے تو وہ ہمیں بلانا بھی پسند نہیں کر رہے۔ تو میں نے اسے پوچھا پھر، تو انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ اللہ کے کرم سے نہ شفا ہو جائے۔ اور الحمدللہ جو میں ویڈیو یا کوئی یہ بتا رہا ہوں یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ میرے پاس ہی وہ آیا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ میرا صرف یہ روزگار میرا یہی نہیں ہے، میں اور بھی بزنس کرتا ہوں ساتھ، اور الحمدللہ آپ کو بتاتا چلوں میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں، الحمدللہ میرے پروگرام بھی ہوتے ہیں، وہ میں شوق اور جنون سے کرتا ہوں، یہ میرا پیشہ بھی ہے، اور ایک اور پراپرٹی کے اپنے گھر وغیرہ بناتا ہوں، وہ بھی میرا پیشہ ہے۔ تو الحمدللہ بیورو چیف ہوں میں میڈیا کا، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑے نیوز پیپر ہیں ان کا، ایک چینل ہے نیشنل ٹی وی ہے ان کا۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے انہیں کہا کہ جائیں آپ لے آئیں، کہہ رہے لے آئیں۔ میں کہا ایک دن کے اندر ہی نا آپ حق ازواجیت ادا کریں گے، ایسا ادا کریں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار کہتے وہ کہنے لگے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کہا آپ مکمل علاج 2 سے 2.5 ماہ کروانا ہے، آپ کی عزت بچ جائے گی۔ اچھا، انہوں نے کہا چلیں جی، اس کے فادر نے کہا 2-3 دن بعد لے آئیں گے۔ میں نے اس کو یہ نسخہ جو آپ کو نسخہ آخر پہ بتانا ہے وہ یہ ہے، میں نے اسے ایک سفوف دیا، ایک مجون دے دیا، اور ساتھ اسے تلا دے دیا جو نفس کے اوپر لگانے کے لیے۔ میں نے کہا یہ لو، اور میں نے کہا جو آپ ایمرجنسی کھانے کے لیے ہے نا، جو آپ کی عزت بچ سکے، حق ازواجیت ادا ہو، یہ ہے، یہ کھائیں اور جائیں۔ تو ناظرین، جب میں نے اسے وہ نسخہ دیا تو وہ 2 دن بعد لے آئے۔ اس کے فادر نے کہا پکا؟ میں کہا اس کو انشاءاللہ اللہ عزت رکھے گا، کیونکہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نشانی ہے جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے۔ تو الحمدللہ میرے پتہ تھا مجھے اللہ کے کرم سے کہ جب آپ نیت سے اچھی میڈیسن کوئی بھی بنائی ہے، کوئی بھی کام کرے تو اللہ آپ کی عزت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس میں نیک نیتی اور کوشش رکھی ہوئی ہے، کامیابی اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے اسے جب وہ سبوت دیا وہ دیا، یقین جانیے کہ 3 دن ہی گزرے ہوں گے تو وہ لے آئے۔ 3 دن بعد وہ آئے تو مجھے انہوں نے بتایا جی اتنی شہبت ایٹ ہوئی، اتنا اچھا ہوا کہ میرا نیچے بھی نہیں ہو رہا تھا، جو لفظ تھا وہ ڈھیلا ہی نہیں پڑ رہا تھا، اور میں ڈسچارج ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب ایسا کوئی دے دے میں جلدی ڈسچارج ہو جاؤں۔ میں کہا لوگ آتے ہیں کہ میرا ٹائم بڑھے، صورت انزال ہے میرا، تو آپ کہہ رہے ہو ایسے؟ کہ نہیں، میں کہا نہیں آپ نہیں جانتے بھی علاج کرواؤ۔ وہ اب اس علاج کو تقریباً 1.5 سے 2 ماہ
ये हो चुका है, वो मेडिसिन अभी भी मेरे पास से खा रहे हैं, सही हो गया, मगर मैंने 1.5 माह या 2 माह हुए हैं, 15 दिन रह गए होंगे उनके। तो नाज़रीन वो ऐसा हो, अल्लाह का शुक्र है कि उसको आराम आया कि वो खुद दवाएं देने लगा। और आपको पता है इंजीनियर भी था, और जिन्होंने 25 लाख इन्होंने शादी पे लगाया, 50 लाख रुपए लड़की वालों ने लगाया। तो वो कह रहे थे जो आप कहेंगे आपको दे देंगे, जो आप कहेंगे। मैंने कहा नहीं, ये नुस्खा थोड़ा सा महंगा था, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे अंदाज से बहुत ज़्यादा होगा तो 12,000 रुपये एक माह की मेडिसिन होगी, 12 या 15,000 रुपये की एक माह की बनी थी ये मेडिसिन, और तीला लेता था 6-7 हज़ार का। तो मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि उनको आराम ऐसा आया कि उसका फादर वो सारे जो थे वो दुआएं देने लगे। तो नाज़रीन ये जो नुस्खा है ना, आज आपको मैं बताऊंगा, आप खुद बताएं, ज़रा आखिर में बताऊं, नुस्खा बताने लगा, आप खुद ज़रा गौर करें कि जब शादी होती है तो औरत के काबिल ना हो, तो आप खुद बताएं कि जब औरत के काबिल ना हो तो उसकी जो वाइफ है उसके पास नहीं रहेगी। आपके फादर है, मेरे फादर हैं, सारी दुनिया के फादर है, ये शादियाँ होती हैं, अगर वो ना सही होते तो हम लोग कहाँ से पैदा होते। हक़ अज़वाजियत अदा किया, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हक़ अज़वाजियत उन्होंने अदा किया, तो उससे क्या हुआ, हम लोग पैदा हुए। तो फिर वो ज़िंदगी है ना जो वो गुजरना शुरू हो जाती है। ये मर्द के अंदर और औरत के अंदर ये फितरत है। फितरत मैंने होता है कि कुदरती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैदा किया कि मर्द के अंदर भी शहवत होती है और औरत के अंदर भी शहवत होती है। इसी वजह से मिलाप होता है और अल्लाह ताला जो है ना वो औलाद अता फरमाता है। तो ये बहाना होता है और अल्लाह तक मोहब्बत बढ़ जाती है मज़ीद। मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आए, हक़ अज़वाजियत अदा करें तो मोहब्बत बढ़ जाती है। कोई गैर औरत से बंदा, कोई औरत या मर्द किसी गैर शख्स गैर औरत से करे तो क्या होता है, नफ़रत बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि ये गुनाह है। तो नाज़रीन, तो ऐसा नुस्खा यकीन जानिए कि ये ऐसा नुस्खा है, बताने वाला तो नहीं है, उसकी रोज़ी रोटी होती है, मगर मैं आपको बताने लगा हूँ। नुस्खा मैं बताने लगा और मुकम्मल ही बताऊँगा। ये है कि अगर आप ये नुस्खा ना बना सकें या जो अज्जा हैं वो एक नंबर ना मिल सकें, तो आप मेरे पास मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको मुनासब मिलेगा और हमारी रोज़ी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन के निशानी है जैसा वो अपने लिए सोचता है और अमल करता है, वो मुसलमान भाई के लिए भी ऐसा ही करेगा, यानी कि दूसरे के लिए भी ऐसा ही करेगा। तो मेरी नीति, मैंने जब हकीम बना था ना, मेरी नीयत भी यही है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो नुस्खा ऐसा है कि शायद बहुत ऐट हो जाएगी और यकीन जानिए आपको फ़ख्र महसूस होगा कि यार मैं मुकम्मल मत हूँ, और मादा गाढ़ा होगा, टाइमिंग बढ़ेगी, शहबत बढ़ेगी। ये आपको मैं नुस्खा बताता हूँ। तो नुस्खा नाज़रीन नोट कर लीजिएगा। नुस्खा है सालब पंजा 5 तोला, सालब मिस्री 5 तोला, अकरकरा 5 तोला और कूज़ा मिस्री 20 तोला। ये सारी चीज़ों का क्या आपने करना है, सफ़ू बना लेना है। ये 4 चीज़ें, इनका सफ़ू बना लेना है। और 5वीं चीज़ क्या है, 1 तोला ज़ाफ़रान और 2 माशे अंबर है। अच्छा, जो ज़ाफ़रान और अंबर है ना, ये आपने लैदा निकाल लेनी है और बाकी सफ़ू बना लेना है। अंबर और ज़ाफ़रान का आपने क्या करना है, अंबर होती है ये बहुत महंगी होती है। आज से 3 माह पहले मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि मैं इकट्ठी मेडिसिन बनाता हूँ, इसलिए उस वक्त शायद 80 से 90 हज़ार रुपये शायद एक तोले का रेट था। मुझे लग रहा है कि 1,20,000 या लाख रुपया शायद हो, तो इसलिए ये थोड़ी सी महंगी होती है। अच्छा, करना क्या है, ज़ाफ़रान आपने जो चट्ठू होता है ना जिसमें मेडिसिन बनाते हैं हकीम, वो आपने लेना है, उसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान डालना है और जो 2 माशे हैं उससे चौथा हिस्सा जो है वो अंबर डालना है और आपने आस्ता आस्ता अर्के गुलाब डालकर हल्के 2-3 कतरे, तो ये मिक्स करना है। इसके सही तरीके से आपने रगड़ाई करनी है। अच्छा, ये करके ना फिर थोड़ा थोड़ा डालते रहना, करते रहना, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करते आपने 3 घंटे इसकी ना रसवाई करनी है। करवा लें या कर लें, जैसे भी हैं, आपने 3 घंटे करनी है। अच्छा, 3 घंटे करके ये सारी नहीं करनी है, हाफ हो 3 घंटे। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है ना, फिर आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, उसे रगड़ाई करनी है। 3 घंटे आपने फिर इसकी रगड़ाई करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, जब इसकी रगड़ाई हो जाएगी, 2 दिन ये हो गया ना, 2 दिन बहुत है, तो 2 दिन के बाद इसका आपने इसको छाँव में इस नुस्खे को खुशक कर लेना है। अगर वो खुशक ना हो, अगर खुश्क हो जाए तो ठीक है, अर्के गुलाब में। उसके बाद ये सफ़ूफ जो बना है, यही सफ़ूफ जो मैंने बताया है, सालब पंजा, सालब मिस्री, अकरकरा मिस्री वगैरह, और सालब पंजा, सालब मिस्री, अकरकरा, कूज़ा मिस्री, ये चीज़ें आपने इसके अंदर ये मिलाकर, और आपने क्या करना है, 1 बड़ा चमचा जो चीनी वाला चम्मच होता है छोटा, वो खाली पेट आपने दूध से इस्तेमाल कर लेना। ठीक है जी। और गोश्त वगैरह, अंडे, परांठे, पकोड़े, समोसे, घी में फ्राई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये आपने परहेज़ करना। अगर मैदा ख़राब है तो कोई नुस्खा वीडियो के अंदर मेरा
اگر آپ نے میدا وغیرہ خراب ہے تو میرے چینل کے اندر میدے کی ویڈیو موجود ہے، میدے کے نسخے کی، وہ استعمال کر لیں پھکی وغیرہ کھانے کے 1-2 ٹائم بعد کھانے کے بعد۔ اور یہ صبح ہو گیا، اور شام کو رات کو کیا کرنا ہے، آپ نے رات کو لبوب کبیر لینا ہے 100 گرام، اور ارد خرما 100 گرام، اور جوارش شاہی 100 گرام۔ ناظرین آپ کو یہ بتاؤں، لبوب کبیر ایک ایسا مجون ہے کہ شہبت نیچے نہیں ہونے دیتا، شرط ہے کہ 1 نمبر ہو۔ یہ اب دیکھیں نا، کرشی ہے، ہمدرد ہے، یا کوئی بھی دوا خانے ہیں ان کی بھی اچھی ہے، مگر وہ نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نا یوٹیوب پر سرچ کریں، کتابوں میں پڑھیں کہ جو لبوب کبیر ہے وہ کیا ہے۔ لبوب کبیر آپ پڑھیں گے تو وہ اتنا ہیوی نسخہ ہے کہ شہبت اور پٹھے اتنے فٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ نسخہ بہت مہنگا ہوتا ہے ویسے، مگر یہ ہے کہ آپ اگر مثلا نہیں اتنا مہنگا کھا سکتے تو اس کا اچھی کمپنی کا لے لیں۔ یہ تینوں مجون 100 گرام لے کے ان کو مکس کر کے یہ رات کو آپ نے کھانے کے 3 گھنٹے بعد اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ چھوٹا کھانا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو لبوب کبیر ہے وہ گرم بہت ہوتا ہے، اس کو پورا چمچ چینی والے سے بھی ہاف کر لیں، فل نہیں کھانا، ہاف۔ اگر کسی کی گرم طبیعت ہے تو وہ کیا کرے، وہ ٹھنڈے دودھ سے کھائے، اور ٹھنڈی طبیعت ہے جس کی وہ کوسے دودھ سے کھائے۔ اگر ان کو گرمی وغیرہ محسوس ہو، وہ سفوف تو ٹھیک ہے، اس سے گرمی محسوس ہو تو کیا کرے، کوئی موسمی کا جوس استعمال کرے، گنے کا رس وغیرہ استعمال کرے، پانی زیادہ استعمال کرے، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ تو ناظرین جو تلا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو تلا ہے وہ زیادہ مشکل ہے، وہ آپ نے اگر مجھ سے بھی لینا ہو تو ٹھیک ہے۔ اگر تلا نسخہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ذرا تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ناظرین جو اگر آپ تلے کا نسخہ لینا چاہتے ہیں تو کیا کریں، میرے چینل کے اندر تلوں کے 1 یا 2 نسخے پڑے ہوں گے، وہ تلا بنا لیں اور وہ استعمال کر لیں ساتھ۔ تو یہ ہے۔ تو ناظرین یہ آپ نے نسخہ میں نے بتا دیا ہے، گرم چیزوں سے پرہیز کریں، فرائی چیزوں سے پرہیز کریں، اور آپ مکمل مرد بن جائیں گے۔ ناظرین یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک ایسا نسخہ بتایا ہے، چھوٹا تو نہیں، الحمدللہ اتنا بڑا ہے کہ یہ میرے دعا خانے کا نسخہ ہے، یہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور آخر میں آپ کو مزید میں یہ بتاتا چلوں، اگر آپ کے پاس ہے یہ نسخہ آپ نہیں بنا سکتے تو آپ میرے دعا خانے سے یہ نسخہ لے سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں، اور ایڈریس جو ہے وہ آپ ویڈیو پہ چل رہا ہوگا تو رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فون تو شاید نہیں میں اٹھاتا، اس کی وجہ ہے کہ کالز ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے میں نہیں اٹھاتا۔ واٹس ایپ پر آپ رابطہ کریں، اور یہ وہی نسخے ہیں جو اکثر جو شاہی طبیب کہتے ہیں، وہ 70,000 1,50,000 اتنے پیمنٹ لیتے ہیں، کیش لیتے ہیں، یہ وہی نسخہ ہے۔ تو آپ استعمال کریں، اور لبوب کبیر ہی نہیں مان، اور یہ نسخہ ہی نہیں مان۔ اس سے کیا ہوگا، مادہ 100 قطرہ خون کا ہو تو ایک منی کا قطرہ بنتا ہے، تو جب مادہ ہی مادہ بنے گا اور آپ کو قوت مدافعت آئے گی، چہرے پر رونق آ جائے گی، چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا، کندھے وغیرہ جو کچاؤ ہے ختم ہو جائے گا، ہارٹ بیٹ جو تیز ہو جاتی ہے یا ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو، اس سے مکمل ہوگا۔ اور یہ خاص آپ کو نسخہ بتا دیا ناظرین، اگر آپ نے مجھ سے لینا ہو تو الحمدللہ میں طبیب ہوں اور کوالیفائڈ ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین کہ ایمانداری سے ہی کرتا ہوں، سبھی لوگ کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخر میں بتاؤں، جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ لازمی چیک کیا کریں، کوئی بھی طبیب ہے، کوئی بھی ویڈیوز ہے، سبھی کا دیکھا کریں، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز کا جو تھم نیل ہوتا ہے اس کے بڑا بےہودہ لکھا ہوتا ہے، اندر بےہودگی کے ساتھ باتیں کی ہوتی ہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے، صرف اپنی جو ہے نا وہ پیسہ ہوتا ہے۔ تو میں کوئی گناہ گار ایک شخص ہوں، مگر یہ ہے کہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ مجھے اپنی اور آپ سب کی صلاح کی کوشش کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سارا کچھ میں نے اور آپ نے ایک دن اسی دنیا سے چلے جانا ہے، اور آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہی شفا بخشتا ہے، وہی تندرستی دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ اور جو حکیم ڈاکٹر کے پاس آپ کی باڈی امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت جو کرتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ صادق اور امین تھے۔ صادق میں نے ہوتا ہے سچا، امین میں نے امانت دار۔ تو جو باڈی ہوتی ہے آپ کے پاس وہ امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ اگر آپ نے میڈیسن مجھ سے لینی ہو، بسم اللہ آپ بنانی ہو تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی میڈیسن، بے اولاد، مردانہ کمزوری، سپرم کی کمی، کسی قسم کی کمی ہے تو ناظرین وہ بھی مجھ سے آپ میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ اور آپ اکثر شاید کئی لوگوں نے، کئی دوستوں نے، کئی فیملیز نے میری ویڈیو ٹی وی پر دیکھی ہوں یا یوٹیوب پر دیکھی ہوں۔ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں، وہ میرا شوق ہے، جنون ہے، وہ لوگوں کے لیے میں کام کرتا رہتا ہوں۔
کیونکہ الحمدللہ اس کی وجہ ہے کہ انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہ میرا شوق ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حکیم شہباز کو اجازت دوں، اللہ حافظ۔